السلام علیکم۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان اپنے نصیب کا کھاتا ہے۔ آپ میں ہم سب یہ سنتے آئے ہیں کہ ہر انسان اپنے نصیب کا کھاتا ہے۔ جس کے پاس کسی کا کوئی حصہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسا وسیلہ، ایسا سبب، ایسا راستہ بنا دیتا ہے کہ آپ کے حصے کا رزق، آپ کا نصیب آپ تک آ پہنچتا ہے۔ ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے کہ یہ آپ کی زندگیوں میں، آپ کی سوچوں میں ایک مثبت تبدیلی لائے گا۔ ایک غلام تھا، ایک دن وہ کام پر نہ گیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اور دل جمی سے کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اسے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے جو اس نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا اور اس کو پہلے والی تنخواہ ہی دی۔ غلام نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو مالک نے کہا کہ جب میں نے اضافہ کیا تو تم خاموش رہے، اور اب جب کمی کی تو پھر بھی خاموش ہو کیوں؟ تب غلام نے جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا، اور جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں اس رزق کے خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے؟ یعنی کہ وہ اپنے رب کی رضا میں راضی رہنے والا شخص تھا۔ وہ یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ جو جان دنیا میں آنی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آئے گی، اور جو اس دنیا سے جائے گی بے شک وہ اپنے نصیب کا کھا کے جائے گی اور اپنا نصیب اپنے ہی ساتھ لے جائے گی۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ خوش نصیب وہ شخص نہیں ہے جس کا نصیب بہت ہی اچھا ہے، جسے بہت سی دولت، مال، آرام، آسائشیں ملی ہوئی ہیں، بلکہ خوش نصیب وہ شخص ہے جو اپنے نصیب سے راضی ہے۔ اگر اسے کم بھی مل رہا ہے تو وہ اپنے رب سے راضی ہے، پرسکون ہے، اور اگر زیادہ بھی مل رہا ہے تب بھی راضی ہے۔ مگر جب زیادہ مل رہا ہو تو ہمیں یہ سوچ لازمی اپنے دماغ اور دل میں رکھنی چاہیے کہ وہ زیادہ آپ کے پاس کسی دوسرے آپ کے بہن بھائی کا حق ہے جو کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ وسیلہ بن کے اس شخص تک اس کا رزق پہنچائیں، اور جب آپ امانت نہیں پہنچائیں گے تو یقیناً آپ پہ اللہ کی پہنچ، اللہ کی پکڑ ضرور آئے گی۔